محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹیوں کی پرورش۔ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار۔ آئیے میں ابھی جو حدیث پڑھا اس کا ترجمہ آپ کو سناتا چلوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مبارکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میرے پاس ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ آئی اور مجھ سے کچھ مانگا تو میرے پاس اس نے ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں پایا۔ میں نے وہی کھجور اس کو دے دی تو اس نے اس کھجور کو اپنی دو بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ پھر وہ اٹھی اور اپنی دونوں لڑکیوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ پھر جب میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی بات بیان کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اپنے باپ کو بخشوائیں گی۔ اس حدیث کی بعد روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنت او اعتقها بها من النار، یعنی اللہ تعالی نے اس عورت کے لیے جنت واجب فرما دی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس عورت کو اللہ تعالی نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یوں آیا ہے کہ جو مسلمان دو بیٹیوں کی تین بیٹیوں کی چار بیٹیوں یعنی جتنے بھی بیٹیاں ہیں بیٹیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ دونوں اس طرح قیامت کے دن ساتھ رہیں گے۔ کون؟ جو بیٹیوں کو پرورش کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ اس حدیث میں ہے کہ جب بھیک مانگنے والی عورت اپنی دو لڑکیوں کے ساتھ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تو اس وقت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ہی کھجور تھی، وہی ایک کھجور انہوں نے سوال کرنے والے عورت کو دے دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ صدقہ کے لیے مال کثیر ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی مال کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کم سے کم چیز کو بھی صدقہ کرنے میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، وہ تھوڑے صدقہ پر بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ صدقہ دینے والے میں اخلاص نیت ہو۔ اس حدیث میں بیٹی والے باپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء
یعنی خدا نے اس کو بیٹیاں دے کر امتحان اور آزمائش میں ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ خدا نے بیٹیوں کو باپ کے لیے ذریعہ ابتلا اور آزمائش کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ چونکہ عموماً بیٹیوں سے رغبت نہیں رکھتے بلکہ بعض تو نفرت کرتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی جب کسی کو بیٹی ملنے کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹنے لگتا ہے۔ گرج بیٹیاں عام طور پر ناپسندیدہ ہوا کرتی ہیں، اور جب کسی کو کوئی ایسی چیز ملے جو اس کو پسند نہ ہو تو در حقیقت وہ چیز اس کے لیے ذریعہ ابتلا اور آزمائش کا سامان ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو باپ کے لیے ذریعہ ابتلا اور آزمائش اور امتحان کا سامان بتا دیا۔ اس حدیث میں ان ماں اور باپوں کے لیے بڑی بشارت، یعنی ان والدین کے لیے بہت بڑی بشارت عظمیٰ اور عظیم الشان خوشخبری ہے جو چند بیٹیوں کے ماں باپ ہیں اور محبت و شفقت کے ساتھ ان بیٹیوں کو خدا کی نعمت سمجھ کر پالتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں، اور بالغ ہو جانے پر پورے اعجاز کے ساتھ اس کی شادی بیاہ کر کے ان کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان والدین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے ساتھ رکھیں گے، اور یہ ایمان ہے کہ قیامت کے دن جس خوش نصیب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت مل گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا اور ضرور اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر اس پر ایمان کے ساتھ پورے طور پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے اس کی سعادت دارین گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی والے باپ کو اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب فرمائے اور اپنی امداد و نصرت سے ایسے والدین کے خاص طور پر مدد فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔